بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث کے ذریعے شادی شدہ جوڑوں کے لیے کچھ احادیث بیان کی ہیں، اور کوئی بھی شادی شدہ جوڑا ان حدود کو پار نہیں کر سکتا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں اور ان کے پاس نہ جانا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جن حدود اور غلطیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ غلطیاں ایسی ہیں کہ میاں یا بیوی ان غلطیوں میں چاہے دانستہ طور پر ملوث ہو یا غیر دانستہ طور پر، بیوی اور میاں کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور بیوی میاں کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان غلطیوں اور حدود کے بارے میں جاننا ہر شادی شدہ جوڑے کے لیے لازم ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو ایسی غلطیوں اور گناہوں سے محفوظ رکھ سکیں اور ان کی زندگی میں ایسی پیچیدگی کی نوبت نہ آنے پائے۔ یہ غلطیاں اور گناہ کون کون سے ہیں، اس بارے میں ہم اب کھل کر مکمل تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ نکاح ٹوٹنے کی سب سے پہلی وجہ اسلام میں جو بیان کی گئی ہے وہ موت ہے۔ میاں یا بیوی میں سے جیسے ہی کسی ایک کی روح پرواز کر جائے تو اس وقت نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ خلا ہے، جس میں میاں بیوی باہمی طور پر طلاق کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ تیسری وجہ ایلا ہے، جس میں شوہر اپنی بیوی سے 4 ماہ ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھا لے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رہے کہ شوہر قسم کھائے بنا ہم بستری نہ کرنے پر طلاق نہیں ہوتی۔ چوتھی وجہ جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے لعان، جس میں شوہر اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے، اور لعان یہ ہے کہ شوہر 5 دفعہ قسم کھا کر بتائے کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں، اور اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پر۔ اس طرح اگر شوہر 4 سال سے زیادہ عرصے سے غائب ہو جائے تو قاضی اس کی بیوی کو نکاح سے آزاد کر سکتا ہے۔ دونوں میں سے اگر کوئی بھی دین اسلام سے منحرف ہو جائے تو تب بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح اگر معتبر ذرائع سے پتہ چل جائے کہ میاں بیوی دونوں آپس میں رضائی بہن بھائی ہیں تو قاضی دونوں میں لازمی تفریق کروائے۔ یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے رشتوں کی حدود قائم کی ہیں اور رشتوں کا آپس میں تقدس بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مختلف رشتے بنائے ہیں، خون کے رشتے، دودھ کے رشتے، نکاح کے رشتے، سسرال کے رشتے، اور ہر ایک رشتے کی اپنی حدود بیان فرمائی ہیں۔ کوئی رشتہ محرم قرار دیا گیا ہے اور کوئی غیر محرم، اور کوئی مسلمانوں کے لیے قرآن میں یہ تعلیمات سکھائی گئی ہیں کہ کیسے زندگی بسر کرنی ہے اور کس رشتے کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ ہر رشتے کے اپنے اپنے حقوق مختص کر دیے گئے ہیں اور ان کی حدود بھی بتائی گئی ہیں۔ چلیں آپ کو نکاح کے بعد رشتوں کے حقوق بتاتے ہیں جن میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ان رشتوں میں ذرہ برابر بھی بے احتیاطی کی گئی تو بیوی اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، یعنی ایسا ہونے سے میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جب بیٹا 7 سال سے اوپر ہو جائے تو ماں کے ساتھ نہ سوئے۔ اسی طرح بیٹی جب 7 سال کی ہو جائے تو باپ کے ساتھ نہ سوئے۔ یہ شرعی حکم ہے۔ شریعت نے یہ احکام اس لیے نافذ کیے ہیں کہ اگر ان کے احکامات کی پاسداری نہ کی گئی تو اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہے۔ اسی طرح جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ اسے پیار کرنے میں احتیاط کرے۔ باپ کو چاہیے کہ اگر وہ اپنی بیٹی سے پیار کرنا بھی چاہے تو صرف اس کے سر پر ہاتھ پھیرے، اور اگر بوسہ لے تو سر پر بوسہ لے۔ آج کے دور میں لاڈ پیار میں بچوں کو بگاڑا جاتا ہے، ان کو ان کی حدود نہیں بتائی جاتی اور پھر بعد میں رونا رویا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بیٹے کو 7 سال سے اوپر ہونے پر باپ کے ساتھ سلایا جائے، اور اسی طرح بیٹی ماں کے ساتھ تو سو سکتی ہے لیکن باپ کے ساتھ نہ سوئے۔ اس طرح ایک اہم رشتہ ساس اور داماد کا ہے۔ اگر نکاح کے بعد شوہر ساس کو اپنی ماں سمجھنے کی بجائے بدنیتی سے کام لے جس سے وہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں اور ان پر شہوت آ جائے تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ جو حدود شریعت نے طے کی ہیں ان کی پاسداری کرے، کیونکہ نکاح صرف بیوی کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی زوجیت کے لیے صرف اس کی بیوی حلال ہوتی ہے۔ لہٰذا باقی سب رشتوں کے ساتھ برتاؤ میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب سسر کے لیے حکم ہے کہ بہو کو اپنی بیٹی جیسا سمجھے اور بیٹی کا درجہ دے۔ اب جس کو دین اور شریعت کی سمجھ ہوگی تو وہ ان رشتوں میں جو فاصلہ طے ہے ان کی پاسداری کرے گا، لیکن جو شرعی اصولوں سے ناواقف ہوگا وہ ان کی پاسداری نہیں کر پائے گا۔ اس طرح
اگر سسر اور بہو میں شہوت کا رشتہ قائم ہو جائے تو تب بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کل کے رشتوں میں پہلے بے تکلفیاں اختیار کی جاتی ہیں اور ان کو برا نہیں سمجھا جاتا، تو بعد میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ لوگ اپنا نکاح ہی تڑوا بیٹھتے ہیں۔ خدا را شریعت کو سیکھیے اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں تاکہ ہمارے رشتے پاک رہ سکیں اور ہمارے گھروں میں سکون آ سکے۔ سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ کبھی بھی دو مخالف جنس اکیلے بیٹھنے کا موقع نہ دیا جائے، کیونکہ ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے جو کسی بھی پاک رشتے کو ختم کر سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں شیطان کے وسوسوں سے دور رکھنا اور ہمارے رشتوں میں پاک دامنی عطا فرمانا۔ آمین۔